پڑی ہے۔ اس حدیث کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھے، یعنی انہوں نے روایت کیا عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے روایت کیا حضرت ابو زرعہ سے، انہوں نے روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، بولنے میں زبان پر بالکل ہلکے اور آسان ہیں، تولا جائے تو میزان میں، ترازو میں بھاری ہیں، اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، اور اللہ پاک ہے اور وہ عظمت والا ہے۔ اس حدیث پر مختلف علماء نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اس حدیث پر اس کی سند کے حوالے سے بھی بحث کی جائے تو ایک طویل خطاب ہے۔ اس کی سند میں اس حدیث کو بیان کرنے والی شخصیات میں سے ایک ایک کی شخصیت پر گفتگو کی جائے تو وہ الگ الگ خطاب ہے۔ صحابی کے احوال پر گفتگو کی جائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی ایک طویل عنوان ہے۔ حدیث کے متن پر گفتگو کی جائے تو وہ بھی کئی جہات سے ممکن ہے۔ اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، الگ مارکیٹ میں کتابیں ملتی ہیں صرف بخاری کی آخری حدیث کے بارے میں۔ فقیر نے بھی بخاری کی آخری حدیث پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحت اور سند کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ گزارشات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو اتارا ہے تو اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ اے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ ہم نے جو کچھ اتارا ہے اس کا معنی اور مقصد کیا ہے۔ قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل کرنے کی وجہ ہے کہ آقا بتائیں گے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، کس آیت کا کیا معنی ہے، کس صورت کا کیا مقصود ہے۔ تو گویا قرآن کو حدیث رسول کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرنا محض دیوانگی ہے اور خود قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل سنت اپنے مدارس میں حدیث پر
سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، اور سارے علوم کو پڑھ پڑھا کر کھنگال کر سمجھ لینے کے بعد آخری سال میں طلباء کو حدیث کا دور کراتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یجادلونکم بالقرآن فخذوہم بالسنن. جو لوگ تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر تم سے بحث کریں، تم ان کے جواب میں قرآن پڑھنے کی بجائے حدیث پڑھو. وہ کہے گا قرآن میں یوں لکھا ہے، آپ اسے کہنا اس آیت کا معنی نبی پاک نے یوں بتایا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے، میں نے تجربہ کیا ہے، قادیانی لوگ گفتگو سے پہلے یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات صرف قرآن کی روشنی میں ہوگی. یہ بات کرنے والا ادھر ہی پھنس گیا. یہ بات کہہ کے اس نے خود قرآن کا انکار کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ان سے صرف قرآن کی روشنی میں بھی بحث کی، تب بھی وہی پھنس گئے. یہ الگ بحث ہے. جتنے باطل فرقے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بحث کی جائے تو صرف قرآن سے کی جائے، اللہ کرے کوئی ہمیں حدیث نہ سنا دے. جن لوگوں نے اپنی حدیث کی کتابیں بھی اہل سنت سے الگ گھڑی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ صحیح حدیث انہیں جکڑ کے رکھ دیتی تھی. ایک معروف طبقے کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے دعوا ما وافق القوم. جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے الٹ چلو، نہیں تو مر جاؤ گے. دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافہم. ہمیں اگر ہدایت ملتی ہے تو ان کی کتابوں سے الٹ کر کے ملتی ہے. اب راستہ سمجھ آ گیا ہمیں کہ ان لوگوں نے تو کتابیں ہی سنیوں کی کتابیں دیکھ کے لکھی ہیں. جب یہی سبق مقدمے میں دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنیوں کی بخاری سامنے رکھ لو، اس کے الٹ حدیثیں گھڑتے جاؤ. جو یہاں لکھا ہے اس کا الٹ، جو یہاں لکھا ہے اس کا الٹ. اس طرح یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ صحابہ کرام نے دین سمجھا ہے، نہ تابعین و تبع تابعین نے سمجھا ہے. آج کی امت ان کے مقابلے میں کس کھاتے میں ہے؟ ہماری گفتگو کا اگلا سٹیپ، حدیث کی حجیت میں نے واضح کر دی اختصار کے ساتھ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈنڈی مار لوگ بھی ادھر ہی ہیں. مرضی سے حدیثیں گھڑ لینا، پسند کی حدیثیں سنا دینا. حدیث میں تحریف کے مختلف سٹائل اور انداز پیدا ہو چکے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث ہے اور یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث. خود مسلم کے مقدمے میں اس کی اتنی سندیں ہیں کہ انسان سوچوں میں پڑ جاتا ہے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے اور واضح الفاظ ہیں اس کے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحدیث انی، میری حدیث روایت کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، یا میری حدیث روایت کرتے وقت احتیاط سے کام لینا، تقوی سے کام لینا. الا ما علمتم، سوائے اس کے کوئی حدیث بیان نہ کرنا جس کا تمہیں پکا پتہ ہو. اب یہی ذرا بات سوچتے جانا
ہمارے ہاں حدیثیں کس طرح بیان ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح آپس میں ہم گپ شپ لگا رہے ہوں. پوری مکمل احتیاط کا آقا نے حکم دے رکھا ہے. یہاں آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی کنفرم پکا سمجھ لے کہ وہ جہنمی ہے جس نے جھوٹی بات آقا کی طرف منسوب کی. اب یہ تو میں نے اصول بتا دیا کہ حدیث بھی ماننی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا. جو حدیث کا منکر ہے اس کو بھی ہم نے مسئلہ سمجھا دیا, اور جو حدیثیں گھڑنے کا عادی ہے اس کو بھی ہم نے تنبیہ کر دی. اب علماء نے کیا کیا کہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کے لیے, سچا جھوٹا نکھیڑنے کے لیے سند کا سلسلہ جاری کیا. حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر, تو نے کس سے سنی ہے, اس نے کس سے سنی ہے, تو نے جس سے سنی ہے وہ آدمی کیسا تھا, جس سے اس نے سنی ہے اس کا کردار کیسا تھا. روایت کرنے والوں کے حالات زندگی پر پوری کی پوری کتابیں کئی کئی جلدوں میں علماء نے لکھ دی ہیں. یہ حدیث کے ساتھ وفا کی انتہا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, ابھی میں نے حدیث سنائی, سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے نا, اول تا آخر ہر حدیث کی سند موجود ہے. ایک گزارش جاتے جاتے کر دوں, ایک اور طبقے کی بھی کچھ کتابیں ہیں. مثال کے طور پر میں نام لینے لگا ہوں, نہج البلاغہ, بڑا شہرہ ہے, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اسی کو وہ کہتے ہیں. لیکن نہج البلاغہ کا ایک لفظ بھی سند کے ساتھ بیان نہیں ہوا. سند صحیح یا غیر صحیح ہونا ایک الگ بات ہے, سند کا وجود ہی نہیں ہے. کھپ اتنی پڑی ہوئی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح اس کو کہا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ سندوں کا سسٹم اہل سنت نے جاری کیا ہے تاکہ حق اور باطل میں امتیاز کیا جا سکے. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. یہ ان سیاستہ کے لکھے جانے سے پہلے کے دور کے بزرگ ہیں. امام مسلم نے ان کا قول نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. آپ فرماتے ہیں لولا الاسناد, طلباء نے یہ پڑھا ہوگا مسلم کے مقدمہ میں, لقال من شاء ما شاء. دیکھیے علماء کو یاد ہے, علماء مجھ سے پہلے بول پڑے ہیں. اگر سند کا سسٹم نہ ہوتا, علماء سند کے ساتھ بات کرنے کی پابندی نہ لگاتے, سند والی محنت نہ ہوتی, تو لقال من شاء ما شاء, جس کی مرضی ہوتی کہہ دیتا اور جو منہ میں آتا کہہ دیتا. تو سند نے حدیث کی صحت کو بچا لیا, اور ہمارے یوں کہو کہ ایمانوں کو اور اعمال کو اور پورے کے پورے دین کو اگر بچایا ہے تو سند نے بچایا. اور اس سند میں سب سے آخری مسند آقا سے نیچے صحابی ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتی. سند کے بغیر سچ جھوٹ کا پتہ نہیں چل سکتا, اور صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری امت کی لائن کٹ گئی, اتصال ختم ہو گیا. اسی لیے ان شخصیات کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے.
اسی لیے زہر اگلنے والوں کی اپنی حدیثوں کی سند نہیں ہوتی. تھوڑا آگے چلیے. آپ نے بے شمار حدیثیں لوگوں سے ایسی سنی ہوں گی جو باقاعدہ حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں. بعض لوگ حوالے کے بغیر بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چلو خطاب کے دوران حوالہ دینا ضروری بھی نہیں ہوتا. اگر پوچھا جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے فلاں کتاب میں ہے اور سند اور صحت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، چل گیا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہوتی اور بڑے دھڑلے سے بیان کی جا رہی ہوتی. اس میں کچھ بیماریاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی خرابی تو یہ ہے کہ تصوف کے نام پہ کچھ حدیثیں موضوع بیان کی جا رہی ہیں اور ساتھ تڑی لگا دی جاتی ہے کہ یہ فلاں صوفی نے فلاں بزرگ نے حدیث بیان کی ہے. ہوش سے بات کرنا. نمبر 2، عقیدت اور محبت کی بنا پہ بھی کچھ حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کی جا رہی ہیں. ایسا ہو رہا ہے، ہماری سٹیجوں پہ ہو رہا ہے. نمبر 3، بد عقیدگی کی وجہ سے اپنا عقیدہ کچھ اور ہے، سنیت کا لیبل بھی اوپر لگائے رکھنا ہے اور ڈنڈی بھی مارنی ہے، تو یہ بے ایمانی بھی حدیثیں گھڑنے پر یا موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتی ہے. مگر افسوس بیچارے عوام کی بلا جانے. جو بولے گا، جو سمجھائے گا، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن اہل علم بھی جانتے ہیں اور اللہ کریم بھی جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ واقعی حق پر ہے. قبلہ، جہاں تک صوفیاء کا تعلق ہے، ہم خود صاحب سلسلہ لوگ ہیں. سب سے زیادہ صوفیوں کو ماننے والے ہم سنی بریلوی ہیں نا، لہذا ہمیں تو یہ کوئی مائی کا لال مینا دے ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم بھی یہ احتیاط بتا رہے ہوں تو پھر مان لو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بہت بڑے ولی اور صوفی بزرگ تھے، حضرت عبداللہ بن محرر. وہی حضرت عبداللہ بن مبارک جن کی میں نے ابھی بات کی. یہ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے جو میں اب بتانے لگا ہوں. ایک ولی، ایک صوفی عبداللہ بن محرر، ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک خود صوفی ہیں. تصوف کی اولین کتابوں میں سے ان کی کتاب ہے کتاب الزہد. تصوف کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور حدیثیں وہ جمع کی ہیں جن کا تعلق تصوف سے ہے، زہد سے ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن محرر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اگر مجھے موقع دیا جاتا، مجھ سے پوچھا جاتا کہ تم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو یا پہلے عبداللہ بن محرر سے ملنا چاہتے ہو. جنت کا انکار ایک الگ بات ہے، وہ ہماری سٹیجوں پہ غلط ہو رہا ہوتا ہے، بات کو سمجھنا ہے. پہلے کہاں جانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرا جواب یہ تھا کہ میں پہلے عبداللہ بن محرر سے ملنا چاہتا ہوں، پھر جنت میں جاؤں گا. لیکن میں جب ان سے ملا، میں نے دیکھا کہ بغیر تحقیق اور تفتیش کے، احتیاط کے بغیر حدیثیں روایت کر دیتا ہے. تو اس کے بعد اس نیک بندے، اس اللہ کے پیارے جسے ہم ولی سمجھتے تھے، اس کی ویلیو، اس کی اوقات، اس کی اہمیت میرے نزدیک بکری کی مینگنی سے بھی گھٹ گئی. بکری کی مینگن میں بہتر سمجھتا ہوں اس بندے کی نسبت، اس لیے کہ آقا کی حدیث بغیر احتیاط کے روایت کر دیتا. یہ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. آپ حضرات میری گفتگو کو برائے مہربانی ایک لیکچر اور ایک سبق سمجھ کے سن لیجئے.
وہ جو بلے بلے والا ماحول اور ذوق ہے آج نہ صحیح. یہ تصوف کے بہانے سے جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم تمہاری بات بعد میں سنیں گے، ہم صوفیوں کا، ان صوفیوں کا جو حدیثیں احتیاط سے روایت. بندہ نیک تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے اس کی نیکی میں اب بھی شک نہیں کیا، لیکن حدیث کے بارے میں بھی احتیاط ہے. پھر جو لوگ اپنے ذوق سے یا اپنے اندرونی عقیدے کی بیماری سے حدیثیں گھڑتے ہیں یا گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتے ہیں یا کہیں کسی ڈائجسٹ رسالے میں مل گئی، اپنے مطلب کی تھی، محفل میں گیا وہاں جا کے بیان کر دی. اس قسم کی بھی حدیثیں بہت ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں، ان بچوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، حضرت محمد بن سیرین تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں ان عامۃ ما یروی عن علی الکذب، عام شام باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے بیان کی جاتی ہیں وہ حضرت علی کا فرمان نہیں ہوتا، لوگوں کا اپنا جھوٹ ہوتا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. اب ذرا بتائیے، آپ سب کو میسج آتے ہوں گے، کوئی بات ہے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت عمر، کوئی بات ہے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت علی، یہ حوالہ ہے، کون سی کتاب ہے، سند کیا ہے، صحیح ہے بھی یا نہیں. نہ بھیجنے والے کو اس سے غرض ہے، نہ سننے والے بھولے کو اس سے غرض ہے. وہ تو ڈرتا رہتا ہے، یار میں ڈیلیٹ بھی کرتا ہوا ڈر رہا ہوں کہ اللہ کے پیاروں کی بات ڈیلیٹ کر کے گناہگار نہ ہو جاؤں. لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ بھیجنے والے نے کس تحقیق سے کام لیتے ہوئے یا کس ذوق سے کام لیتے ہوئے حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے. اسی طرح میں چند مثالیں اور دینے لگا. آپ نے عام شام ایک حدیث سنی ہوگی کہ یہ کیلا حضرت اویس کرنے کے لیے اترا تھا. یہ ہماری عورتوں کو بھی پتا ہے اس حدیث کا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی، اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچایا. اس بڑھیا نے پھر دعا دی، بیٹا کہنے لگی کہ محمد سے بچ کے رہنا، وہ جادو کرتے ہیں معاذ اللہ. حضور نے فرمایا وہ جسے تم یہ کہہ رہی ہو میں وہی ہوں. اس پر شاعری بھی کی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ کوڑا پھینکنے والی بوڑھیا کی عورت حدیث آپ نے سنی پڑی ہوگی، ہم نے اس کا کہیں وجود نہیں دیکھا. وہ حضرت بلال حبشی نے صبح کی اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا. یہ سب کسی قوال کو کہیں سے ملی ہیں، ان کا کتابوں میں کہیں وجود نہیں ہے. اب بتائیے یہ غضب صرف ہمارے مسلک میں ہو رہا ہے، کوئی اور یہ بیان بھی نہیں کرتا. وہ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی تو مسواک شروع کر دیا، تو کافر کو یوں لگا جیسے منہ میں درخت ڈالے ہوئے ہیں کہ دانت صاف کر کے ہمیں کھا جائیں گے. اس بات کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. میں نے کتنی ہی باتیں سنا دی. آپ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بیٹا لینے آیا تو وہ آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. باہر نکلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا 1 2 3 4. حضور باہر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا حسین بس. اب اس کا کہیں کتابوں میں کوئی وجود نہیں، محققین کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں. اس قسم کی باتیں ہیں.
کچھ اور بھی بہت ہے، میں نے کافی ساری باتیں سنا دی ہیں. ایسی ایسی حدیثیں ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت کے حلقوں میں، خاص طور سے عوامی حلقوں میں اور خواتین میں، اور خاص طور سے یہ جو ہم الحمدللہ معجزات کرامات کے سب سے زیادہ چونکہ ماننے والے ہم ہی ہیں، ہماری اس محبت عقیدت اور صحیح العقیدگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے اس قسم کی باتیں بھی ہمارے اندر داخل کر دی. میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے کچھ باتیں بتائی ہیں. میرے ذہن میں اور بھی وہ حدیثیں ہیں جن کو حدیثیں کہا جا رہا ہے، وہ حدیثیں نہیں ہیں. اور ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو کسی خاص طور سے کسی سٹیج پہ بیان ہو رہی ہو تو عوام کا کیا قصور؟ میں اپنے بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ حدیث آپ نے کنفرم کیے بغیر کبھی بیان نہیں کرنی، اور اگر کوئی بیان کرے آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اسے ضرور سمجھانا ہے، نہیں تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی اور ہو چلا ہے. جرت کوئی نہیں کرتا کسی کو سمجھانے کی اپنی عزت بچانے کے لیے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، اگر آپ سمجھاؤ تو آپ کو کہے گا کہ تیری عقیدت میں فرق ہے، تیری محبت میں فرق ہے. نہیں جناب، یہاں سے ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا، ہمیں یہ جرت کرنا پڑے گی، ہمیں حق گوئی سے کام لینا ہوگا. ہمیں فاروق اعظم کی طرح یقول الحق ولو کان مرا، فاروق حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، اس کا مصداق بننا پڑے گا. اور جرت کرنے کے بھی دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اللہ کریم اس جذبے سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، نہیں ضرورت ہمیں اس چیز کی. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت ہو اور لوگوں کو امت مصطفیٰ کریم کو گمراہی سے بچایا جا سکے. یہ سچی لگن اور لوگوں سے دلی محبت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر یہ کہلانے کا شوق ہو کہ جی مولوی صاحب بڑے کھرے ہیں، نہیں، یہ کہلانے کا شوق ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے بھی کو نہیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے حدیث کو بیان کرنے میں اسی واسطے احتیاط کی ہے، ان میں سب سے چوٹی پہ خلفائے راشدین آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی. حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس پر محدثین کا اجماع ہے. اجماع بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس پر اجماع ہے. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سب سے بڑے راوی ہیں، پھر درجہ بدرجہ بہت سے صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے. لیکن خلفائے راشدین سب سے تھوڑے حدیث کو روایت کرنے والوں میں آتے ہیں. صرف کوئی 150 کے لگ بھگ اس طرح کی کچھ حدیثیں ہیں جو حضرت صدیق اکبر نے روایت کی. ان سے کچھ زیادہ حضرت فاروق اعظم نے، ان سے کچھ زیادہ حضرت عثمان غنی نے، یہ بھی عجیب ترتیب ہے، اور ان سے کچھ زیادہ سیدنا مرتضیٰ کریم نے. اچھا، یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے تم لوگوں نے حدیثیں بڑی لی ہیں، حضرت علی سے نہیں لی، ان کے پاس علم نہیں تھا. یہ ایک سوال بنایا جاتا ہے. اب یہ ساری صورتحال آپ سمجھ لو گے تو آپ کو اس کا جواب آٹومیٹک آ جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھوڑی حدیثیں حضرت عثمان غنی نے روایت کی ہیں. یہ تقابل تمہیں وہاں کیوں نہیں یاد آیا؟ ان سے بھی تھوڑی فاروق اعظم نے اور ان سے بھی تھوڑی صدیق اکبر نے. اس کا مطلب یہ ہوا صاف سمجھ آ گئی کہ اہل سنت کی نیت ٹھیک ہے. اور یہ پہلے صحابی، پہلے خلیفہ سے تھوڑی، بعد والے سے اور زیادہ، تیسرے سے اور زیادہ، چوتھے سے اور زیادہ، بعد والوں سے اور زیادہ. اس کی وجہ قبلہ یہ ہے کہ یہ ایک مجموعی قاعدہ بتا رہا ہوں، کلیہ نہیں ہے.
جتنا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، اتنی ہی زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ اصل بات یہ ہے، صرف مسند احمد میں ہی آپ دیکھ لیں تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، اور ان کے اپنے اقوال جو موقوف اقوال ہیں ان کو ملایا جائے تو ان کی حدیثیں 1300 سے زیادہ ہیں۔ یہ بڑی تعداد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اہل سنت نے اس طرف توجہ نہیں دی، یہ اہل بیت میں سے ہیں یا یہ دوسرے صحابہ میں سے ہیں، نہیں، ان کو حدیث سے غرض تھی۔ یہ ونڈ تقسیم اور یہ زیادہ تنگ نظری یہ آج زیادہ ہے، اس زمانے میں ان کے ذہن بالکل شفاف تھے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ سے کیا حدیثیں روایت کرنی تھی؟ وہ اولین خلیفہ ہیں۔ باقی صحابہ نے عمر فاروق نے صدیق اکبر سے حدیث روایت کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے ابو بکر سے سنا، ابو بکر نے نبی پاک سے سنا۔ یہ حدیث موجود ہے کتابوں میں۔ تو یعنی صحابہ خود، تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں، اور بعض صحابہ دوسرے صحابوں کے لیے بھی دروازے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے تھے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، تو اس وقت انہوں نے جو آقا سے حدیثیں روایت کی ہیں وہ ٹوٹل 4 حدیثیں ہیں، خود جو سن کے روایت کی ہیں۔ باقی وہ ساری حدیثیں دوسرے صحابہ سے لیتے ہیں، اور صحابی کا نام گھٹ ہی بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث اس میں ارسال پایا جاتا ہے، ان کا ارسال بھی اتصال ہے۔ ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں اپنی سند میں، بعض اوقات میں نے عرض کرا کہ کہیں وہ نام لے بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بلکہ ایک دلچسپی کے لیے میں بات کہہ دوں کہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کی 6 حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کسی حدیث کو متواتر کہنے میں یہ بات بھی بڑی معاون ہے کہ 6 کی 6 کتابوں میں ہو۔ میں معاون کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون، مجھے میری پسند کے رجال نے، استادوں نے حدیث سنائی، مجھے حدیث بتائی۔ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر ہے۔ میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، 6 کی 6 کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں فاروق اعظم کے۔ ایک حدیث بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا برتن بھر کے رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واش روم سے نکلے، آگے پانی کا برتن بھرا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ برتن کس نے رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے بھر کے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اسے کتاب اور حکمت کا علم سکھا۔ اب یہ ابن عباس ہیں جن کو حضور نے یہ دعا دی، اور یہ دعا بخاری میں ہے، اور اسی بخاری میں یہ حدیث ہے کہ میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے، اے اللہ اسے علم سکھا۔ حضور کی دعا ہے، اور جب یہ دعا لگی ہے
تو یہ عمر فاروق کے ذریعے سے لگی ہے، وہ ان کو ان کے استاد بنائے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری میں ہے، طالب علموں کو سمجھ ادھر جھٹ سے ذہن میں آ جائے گی کہ شاید بخاری کی سب سے لمبی حدیث وہی ہے، تقریباً 2.5 صفحے کی ہے۔ یہی ابن عباس جس نے وضو کرایا آقا کو، اور آقا نے یہ دعا دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فاروق اعظم کے زمانے میں فاروق اعظم کو وضو کرا رہے ہیں، اور وضو کراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ حضور میرے ذہن میں ایک سوال تھا، موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ حج پہ جاتے ہوئے راستے کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے 2 لفظی سوال تھا وہ کیا، وہ آدھی سطر بھی نہیں بنتا سوال، لیکن فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ 2.5 صفحے کا۔ بخاری کا صفحہ دیکھ لو کتنی بڑی بخاری ہے، یہ صفحے، اتنا لمبا جواب دیا، 2 لفظوں اور 3 لفظوں یا 3 لفظوں کا سوال ہے، اس کا اتنا لمبا جواب دیا، اور آخر میں کیا فرمایا ابن عباس آئندہ بھی مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لینا۔ زندہ آباد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ اب یہ مختلف صحابہ نے مختلف انداز سے باتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مجھ سے پوچھ لو، فاروق اعظم نے بھی فرمایا مجھ سے پوچھ لو، سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا مجھ سے پوچھ لو، امام شافعی نے بھی فرمایا مجھ سے پوچھ لو۔ ہم سنی وہ ہیں کہ کسی کی شان لکاتے چھپاتے نہیں ہیں، سب کی شان دھڑلے سے بیان کرتے۔ کام خراب اس وقت ہوتا ہے جب دین ادھورا پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے راویوں میں ایک بہت بڑے راوی میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ یہ جو بھی آقا سے سنتے لکھ لیتے تھے۔ آپ نے 3 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی تھی، آقا کو چیک کرائی بعد میں، اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا تھا۔ یہ جب لکھ لیتے تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ جو بھی حضور فرمائیں آپ لکھ لیتے ہو۔ بعض باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں، بعض لکھنے والی نہیں بھی ہوتی۔ آقا کبھی جمال میں بولتے ہیں، کبھی جلال میں بولتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے حضور کو آ کے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چاچے مجھے منع کرتے ہیں کہ میں آپ کی باتیں نہ لکھا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق۔ آپ نے ادھر ہاتھ مبارک انگلی لگائی، فرمایا اللہ کی قسم یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ابو داؤد میں حدیث۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں، اور یہ تو سب سے بڑے راوی ہیں۔ آپ نے حدیث زیادہ علماء سے سنی ہوگی، کثرت سے سنی ہوگی، کہ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہے، مگر میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ اچھا نہیں ہے، تو مہربانی فرمائے میرا حافظہ درست ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، آقا نے 2 بک ہوا میں سے کسی بھی چیز کے فیض کے تھے یقیناً، اور حافظہ کے تھے جن کو آقا دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہوا میں سے 2 بک بھرے ہیں، چادر میں ڈال دیے۔ فرمایا اس چادر کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگاؤ۔ انہوں نے سینے سے لگائی تو فرماتے ہیں اس کے بعد میں آج تک آقا کی کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا۔ یہ آقا کا معجزہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ذوق و شوق علم بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حافظے کا عطا ہونا بھی اسی میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا حدیث کا سب سے بڑا راوی ہونا اس کی وجہ اور بنیادی سبب، اور ان پر اعتراضات کرنے والے کے منہ بند کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔
اسی بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی نے کہا کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کی بات ہے، یہ حدیث کے اندر ایک اہم نقطہ ہے کہ آقا کے وصال کی بات نہیں ہے، حضور کی موجودگی میں کسی نے کہا کہ آپ حدیثیں زیادہ روایت کرتے ہو۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح عبداللہ بن عمر کو کسی نے صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نہ لکھا کرو، آقا سے کلیئر کروا لیا۔ ان سے بھی کہا گیا کہ آپ حدیثیں بڑی روایت کرتے ہو۔ آپ نے بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا یہ گزشتہ رات عشاء کی نماز تم نے حضور کے پیچھے پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ اچھا ذرا بتاؤ پہلی رکعت میں حضور نے کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ تم سے زیادہ حدیثیں یاد کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں، لوگ اپنے کاروبار کو جاتے تھے، مہاجر بازار کو جاتے تھے اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے آتا تھا، آقا کے دروازے پہ منہ رکھ کے لیٹا رہتا تھا، میں آقا کی حدیثیں سنتا اور یاد کرتا رہتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے حدیثیں زیادہ یاد کی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا میں نے بنیاد میں شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ لگ بھگ سن 60 ہجری تک زندہ رہے ہیں، 59 میں فوت ہوئے۔ اتنا عرصہ بھی تو ان کو ملا ہے حدیثیں بیان کرنے کے لیے۔ یاد آ گیا ہوگا نا کہ صدیق اکبر نے سب سے تھوڑی، فاروق اعظم نے، اور جیسے جیسے زیادہ ٹائم ملتا گیا اسی طرح زیادہ حدیثیں بیان کرتے گئے۔ ابو ہریرہ کے پاس اتنے بڑے ثبوت بھی ہوں، اتنی زیادہ وجوہات بھی ہوں، پھر بھی ان کے اوپر زبان درازی کی جائے تو اس غلطی بے ادبی کا جواب اللہ کی بارگاہ میں جا کر دینے کے لیے اپنا ذہن تیار کر لینا۔ اللہ کریم جل شانہ اس جامعہ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے وقت کے بارے میں تھوڑا سا انتباہ کیا گیا ہے، تو انتظامیہ کے احکام کا اس معاملے میں پابند ہونا خطیب کی یا مقرر کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔